السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نماز میں لینے سے کیا نماز نعوذ باللہ فاسد ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے یا پھر کامل اور مقبول ہو جاتی ہے۔ خود قرآن مجید سے یہ سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو تم بھی ویسے ہی نماز پڑھو۔ اب بندہ نماز پڑھے تو نماز میں کیا خیال ہونا چاہیے کہ نماز اس طرح رسول پڑھتے تھے، قرات اس طرح رسول کرتے تھے، رکوع اس طرح رسول کرتے تھے، سجدہ اس طرح رسول کرتے تھے، اتحیات اس طرح رسول پڑھتے تھے۔ تو پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک جب تک رسول کا تصور نہیں ہوگا نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز میں رسول کا تصور کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جس نماز میں رسول کا تصور نہ ہو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جس نماز میں رسول کا تصور ہو وہ نماز قابل اور مقبول ہو جاتی ہے۔ دلائل کی طرف تو چلیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے خود ہماری پریکٹیکل نماز میں خود تصور ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز میں جب امام صاحب پڑھیں یا کچھ آپ قرات کر رہے ہوں تو آپ کی توجہ ان الفاظ پر ہونی چاہیے جن الفاظ کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ تو پھر سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس پر تصور کرنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں ہم تو سورہ فاتحہ میں ایک حصہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چلا، یعنی انعام یافتہ بندوں کا راستہ چلا، جن پر تو نے انعام نازل کیا ان کا راستہ تو ہم کو چلا۔ تو اب یہاں پر اللہ کا تصور کر رہا، یہاں تو اللہ کے بندوں کا تصور آ گیا، انبیاء کا تصور آ گیا، نبیین کا تصور آ گیا، صدیقین کا تصور، شہداء کا تصور، صالحین کا تصور۔ جب یہاں پر سورہ فاتحہ میں تصور اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں کا تصور آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر نماز میں رسولوں کے سردار امام الانبیاء کا تصور آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ بلکہ نماز کامل اور اکمل ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس کا تصور نماز میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جم جاتا ہو، ہر نماز میں تصور رسول کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، تو وہی نماز معراج والی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور لے کر نماز پڑھے۔ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں اتحیات میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے وقت خاص طور پر توجہ اور تصور کر کے درود اور سلام پڑھے۔ آپ نماز کے اختتام کو دیکھ لیجئے، نماز کے آغاز کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے خود ایسا نظام بنایا ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ نماز شروع ہو تو میرے تصور پر اور ختم ہو تو میرے حبیب کے تصور سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔